محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ پوری کائنات میں حکم صرف اللہ رب العزت ہی کا چلتا ہے۔ جب کائنات میں حکم اللہ رب العزت کا چلتا ہے تو اس کے حکم کو مان کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے حکم کو توڑتا ہے تو پھر اس کا بوال اس پر آ کر کے رہتا ہے۔ جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ اب اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے مراد ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کی پوجا کرنا یا بت کی پوجا کرنا۔ میرے بزرگوں، یقیناً یہ تو شرک ہے ہی، لیکن ایک بت اور ہے کہ جس کی پوجا اکثریت کر رہی ہے اور ہر انسان اس بت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو نفسانی خواہشات پر چلنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ بات الگ ہے یہ کہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے سلسلے میں اس چیز سے بڑا ڈر ہے کہ میری امت اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اور آج ایسا ہی ہے، آج اکثریت ایسی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے، دوسری طرف نفسانی خواہشات ہیں۔ انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس نے معبود کس کو مانا؟ نفسانی خواہشات کو۔ اور آج جو انسان زندگی گزار رہا ہے وہ منمانی والی، دل چاہا اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، دل چاہا نفسانی خواہشات پر عمل کر لیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل دیا۔ میرے بزرگوں، ہم سے اچھی تو بکری ہوا کرتی ہے۔ بکری چارہ کھاتی ہے۔ اگر بکری چارہ کھا رہی ہے، اس کا مالک اس کو اشارہ کرتا ہے تو وہ بکری اپنے مالک کا اشارہ پا کر کے اس کے پیچھے چل دیتی ہے، یعنی اپنے مالک کے اشارے پر چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ بچہ اپنے باپ کا اشارہ پا کر کے کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ مریض ڈاکٹر کے منع کرنے پر چربی، چینی، چاول سب کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کے منع کرنے پر گناہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور جب انسان اپنے رب کے منع کرنے پر گناہ کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت انتقام لیا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا انتقام بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی سے انتقام لینے پر آتا ہے تو تکنی کا ناچ نچا کر کے رکھ دیتا ہے۔
اس لیے میرے بزرگوں، انسان کو اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کو توڑے گا تو اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ رب العزت روٹھتا ہے انسان سے تو اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر بوال آیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب نعمتیں دینا جانتا ہے وہ اللہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے کون سی نعمت ہم سب کو نہیں دی؟ اللہ نے ہاتھوں کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، آنکھوں کی نعمت دی، سننے کے لیے کان دیے، سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا، اور زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی، لیکن ہم ناقدریں اللہ کی نعمتوں کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں ناقدری پر۔ مغل بادشاہ کا شہزادہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا دور ہے، بہادر شاہ ظفر وقت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس بہترین محل ہے، پری چہرہ بیویاں ہیں، خدام ہیں، اور جس طرف جاتے ہیں خادمائیں فرشی سلام پیش کرتی ہیں۔ ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی، لیکن ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو زندگی کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور دشمن نے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا، اور جب جیل میں ڈالا گیا تو 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر کے دشمن نے سامنے رکھ دیے۔ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کے سامنے 11 بیٹوں کے سر کٹے ہوئے رکھے ہو تو دل کے اوپر کیا صدمہ گزرے گا۔ عجیب صدمہ گزرا، اور اس عجیب حالت میں کہنے لگا کہ نہ میں کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیا جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ سب کچھ اجڑ گیا۔ دن بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب انسان اللہ رب العزت کی ناقدری کرتا ہے تو جو اللہ زندگی کے اندر اچھے دن لا سکتا ہے وہ انسان کی زندگی میں آزمائش بھرے دن بھی لا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر سینہ تان کر کے نہ چلے، اس کے اندر تعویلیں نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جایا کرتا تھا، نافرمانی ہوتی تھی، تو وہ اس گناہ کو تسلیم کیا کرتا تھا کہ ہاں میں سنت سے محروم ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے، اگر انسان گناہ کر رہا ہے، آپ اس گناہ پر اس کو ٹوکو تو انسان اس میں تعویلیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔
آپ کسی عورت کو کہیں کہ پردہ کر لیا کریں تو کیا کہتی ہے کہ جی پردہ تو دل کا ہوا کرتا ہے، چہرے کا تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ جی نماز پڑھ لیا کریں، آپ کو مرنا نہیں ہے، کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا۔ انسان اس کے اندر تعویلیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہم انبیاء کرام کا جو لمبا سلسلہ گزرا ہے، انبیاء کرام کے حالات کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر انبیاء کرام سے کسی طرح کی بھول چوک ہو گئی تو انہوں نے اس کے اندر تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اللہ نے منع کیا تھا کہ جنت کا یہ پھل نہیں کھانا، بھولے سے کھا بیٹھے، غلطی ہوئی، بھول ہوئی تو تعویل نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ قرآن کریم کہتا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام تعویل نہیں کرتے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے۔ جب انسان غلطی ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، 950 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے بلاتے نہیں مانتے، اور ظلم کرنے کی حد کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ آخر میں اللہ رب العزت سے بددعا کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ، کشتی بن گئی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کشتی کے اندر ان لوگوں کو سوار کر لو جو ایمان والے، چنانچہ سارے کے سارے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ اور یہ معلوم تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچے گا جو اس کشتی کے اندر سوار ہوگا، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ سوار کر لیا، پانی کا طوفان آیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ ایمان نہیں لایا تھا اپنے باپ پر، غیر ایمان والا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کشتی پر بچ جاؤ گے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں سوار ہوتا۔ کیا ہوا؟ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک لہر اٹھی اور جیسے ہی اس نے تھپیڑا مارا بیٹے کو، غرق ہو گیا۔ باپ کے سامنے اگر کوئی اس کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کرے تو باپ کو تکلیف ہوا کرتی ہے، یہاں تو بیٹا بغیر ایمان کے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر صدمہ ہوا، اور اسی حالت میں اللہ کو پکارا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو میں بچاؤں گا، میرے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے
حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح، یہ بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو جب کہا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اور پھر اللہ نے کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، نوح مجھ سے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو جاہلوں میں سے مت بناؤ، یعنی جاہلوں والی باتیں مجھ سے نہ کرو۔ ایک نبی کو نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو نبی یہ نہیں کہہ رہا میرے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، بلکہ اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرے اوپر رحم کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے چھوٹی سی بھول ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوئی، فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو غلطی کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دینا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، اور انسان غلطی کے اوپر سینہ تان کر کے اکڑ کر کے جواب دے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً اللہ سے معافی کا طلبگار ہو جائے اور آئندہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اگر انسان یہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی سزا دی جائے گی کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی کھلا گناہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے دوگنی سزا دی جائے گی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس نبی کی بدولت ہم سب کو ایمان کی دولت ملی، اس نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا اگر گناہ ہوا تو دوگنی سزا دی جائے گی۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی میں تو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں آپ کے غصے اور غضب کی۔ کسی نے سنا تو پوچھا کہ یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ راستے میں میری نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک غیبی تماچا پڑا ہے، اس دن سے میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب بدنگاہی کرنے پر اللہ کی طرف سے تماچا پڑا اور آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، تو اگر دوسرے گناہ کے اوپر سزا آئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی بدنگاہی کر رہے ہیں، کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، گناہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ رب العزت
زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے، ہر نعمت دے رہا، کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر ستاری کی چادر پڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے گناہوں کو ڈھک دیا۔ اگر آج اللہ رب العزت اپنے ستاری کی چادر کو ہمارے اوپر سے اٹھا دے تو کوئی ہمارے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ہماری زندگی تو اس حالت میں گزر رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا بندوں کو اور ایک بستی کی مثال دی اور کہا کہ اس بستی والے عیش کی زندگی گزار رہے تھے، سکون کی زندگی گزار رہے تھے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا اور خطرناک قسم کی آزمائش ان کے اوپر آئی۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ اللہ نے جو زندگی کے لمحات دیے ہیں ان زندگی کے لمحات کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔